بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین. فضیلت الشیخ زبدۃ العلماء عزت مآب مفتی کفایت اللہ صاحب زادہ مجدہ محبی مربی استاذی مولائی محترمی تقدس مآب پروفیسر محمد رفیق اظفر عزیزم ریحان اظفر واجب التکریم جناب حافظ سمیع اللہ باعث تحریم نائمہ بیٹی قابل فخر والدین گلشن مجدد الف-ثانی کے پھولوں کلیوں اساتذہ معتبر عفت مآب خواتین اور مہمانان عالی قدر، بہت مشکل، حد سے زیادہ مشکل کہ حضرت والا جناب مفتی کفایت اللہ کے بعد اور جناب رفیق اظفر کے بعد استاد گرامی کے بعد بولا جائے، مگر کبھی کبھی خواتین و حضرات حکم نامے بھی محبت ناموں میں بدل جاتے ہیں اور الامر فوق الادب کی تفسیر بن جاتے ہیں. دراصل محبت بھی حکم ہی کا درجہ رکھتی ہے، یوں بھی ایک محبت کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے. آخر میں آنا ایک قیامت بھی ہے اور عزت بھی ہے. آپ لوگ سب کچھ سن چکے، تھک چکے، سو چکے، اونگ چکے، اور اب انتظار ہے اتنے سارے آپ کو انعامات کا. نہ کوئی لفظوں کے لیے تیار، نہ سننے کے لیے، نہ میں کہنے کے لیے. مگر کیا کہا جائے، چاہت کا یہ سفر استاد الاساتذہ عزت مآب پروفیسر محمد رفیق اظفر اور ان کے فرزند دلبند ریحان اظفر کا ایک حکم نامہ تھا جو یہ حضرات مقتدر بنفس نفیس اس بے بضاعت بے حیثیت عاجز ارجمند قریشی کے پاس آئی. شاید قحط الرجال ہو چکا ہے. مولانا حالی نے فرمایا دیکھا نہیں ابھی تک قحط الرجال تم نے، اس سے بھی سختانی آگے گرانیاں ہیں. افسوس مجھے یہ ہوا کہ کسی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، کسی سائنس دان، کسی بہت بڑے سیاست دان، کسی معتبر مقتدر آدمی کو بلایا جاتا، مگر یہ ان کی محبت ہے. ان کے بچے میرے شاگرد ہیں، بہت سے بچوں کی مائیں میری شاگرد ہیں، بہت سے باپ میرے شاگرد ہیں. مجھے یہ افتخار حاصل ہے. جب یہ حضرات دونوں اس ارجمند قریشی کے پاس آئے اور اس فرمان شاہی میں جو مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا سکا، جوہی، لاجونتی، بیلا، چمپا کلی، چمبیلی، رائے بیل، مولسری، بیلا، رات کی رانی، نرگس، یاسمین اور جنگلی گلابوں کی خوشبو اس نامہ گرامی میں رچی بسی تھی. میرے مشام جاں معطر کر گئی اور ابھی تک میرے خیالات کو تربیز کر رہی ہے. چنانچہ مجھے میراث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث
حضرت مجدد الف-ِ-سانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی سے منسوب اور معنون اس دانشگاہ میں حاضر ہونا پڑا۔ میں چاہتا تھا زبانی بات کروں، مگر مجھے گھاٹا تھا کہ ایک تو میں بات کہہ نہیں سکوں گا، جو حضرات کہہ گئے وہ تو لفظوں کے بھی کفایت اور خیالوں میں بھی کفایت لے کے آئے، اور یہ رفیق اصفر خوشبو بکھیرتے گئے۔ میں نے کہا میں چند لفظ لکھ لوں۔ اس ادارے کی پرداخت اور نگہداشت تاجدار کشور علم و حکمت، انگنت مقالات علمیہ کے مصنف، محقق، مفکر، مبصر، ایک جوہری، ایک عبقری اور ایک نابغہ روزگار حضرت محمد رفیق اصفر فرما رہے ہیں۔ یقین فرمائیے آپ نے مجھے یہاں بلا کر بے حد مفتخر کیا۔ مجھے ایک عربی شاعر کا شعر یہ سامنے لکھا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا کہ مَا مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدن۔ ارے میں کیا اور میری بساط کیا اور میری ہمت کیا کہ ایسی ذات کے بارے میں کہ شگفتہ پھول ہمیشہ چمن میں رہتے ہیں، میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں، کہ میں ان کی تعریف اور توضیح کرنے کے قابل ہو سکوں یا میرا مقالہ ان کے قابل ہو۔ ہاں، آپ کی تعریف نے میرے مقالے کو عزت دی، تو جناب والا آپ نے یہاں مجھے بلا کر عزت جو دی ہے میں اس کا واقعی اہل نہیں تھا۔ میں یہاں آپ سب کا شکریہ ادا کرنے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا کیسے کرے گا۔ اس منفرد اور موقر ادارے میں حاضر ہونے سے مجھے یاد آیا کہ وہ مصر کے بازار میں ایک سوت کی اٹی لے کر آئی تو لوگوں نے کہا اے بڑھیا کیا تو دنیا جہان کے حسین محجبین یوسف کو خرید لے گی اس سے؟ کہا ہرگز نہیں، نہ میرا یہ مقام ہے نہ میری یہ آرزو ہے، میں تو فقط خریداران یوسف میں اپنا نام لکھوانے آئی ہوں۔ تو حضرات گرامی، بالکل اسی طرح میں بھی علم و فضل کی اس کہکشاں، اس قدر تربیت یافتہ اور اعلیٰ صلاحیتوں والے بچوں اور ان کے خوش قسمت والدین کی اس گیلیکسی میں خود کو معتبر کرنے آیا۔ میں یہاں آ کر نہال ہو گیا ہوں، خوش مال ہو گیا ہوں، خوش خصال ہو گیا ہوں، خوش جمال ہو گیا ہوں، اور سچی بات ہے باکمال ہو گیا ہوں، مالا مال ہو گیا ہوں۔ آپ سب کی محبت سے ہمیشہ خوش رہیں، محبتیں بانٹیں۔ میں نے تقسیم کرلا اس لیے نہیں کہا کہ محبت تقسیم نہیں کی جا سکتی یا اسے ضرب دی جا سکتی ہے یا جمع کی جا سکتی ہے۔ آج میں بھی بہت کچھ چاہتا تھا کہنا، مگر آپ سب تھک گئے اور بولتے جا رہے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ خواتین موجود ہوں اور چپ رہیں، ہو نہیں سکتا۔ یہ جب بولتی ہیں تو پھر بولتی ہیں، تو آپ بول لیجئے، 2 منٹ مجھے صرف دے دیجئے۔ میں چاہتا تھا کہ میں حرف و بیان کے آئینے میں ظاہر ہو کے کچھ عرض کروں، مگر جب میں نے اس قدر وقی خیالات والے بچوں کی استعداد کار کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے خیالات کے سارے سکے چرائے جا چکے ہیں۔ ارے میرے لفظوں کی ساری زنبیل خالی ہو چکی ہے۔ میں وادی حیرت میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کون ایسا شکتی والا مہان ساحر، عظیم جادوگر مجھے پتھر کا بنا گیا ہے۔ ایسے میں کسی گیانی نے مجھے منتر پھونک کر پھر سے زندہ کر دیا، بیدار کر دیا، اور میں نے آنکھیں مل مل کر دیکھا تو بے شمار مہربان چہرے اور شناسا لوگ جن سے یہ حال بھرا ہوا ہے، جن میں ریحان اصفر، حافظ سمیع اللہ، میڈم نائمہ، محمد احمد، جناب مفتی کفایت اور بہت سے لوگ موجود ہیں۔ دل آسائی کو موجود ہوئے اور کہنے لگے بھئی جو بھی کہنا ہے کہو، پھر ان کہا رہ جائے گا،
قربتوں کے درمیان بھی فاصلہ رہ جائے گا. تو میں نے کہا اب کہنا ضروری ہے. حضرات گرامی، انسان نازنین حضرت حق ہے. میرے یہ سب لفظ میں نے چرائے ہوئے ہیں جناب رفیق اصفر سے. یہ خوشبو ادھر آئی ہے. وہ زبدہ کائنات ہے، مرکز حیات ہے. تھامس براؤن کہتا ہے مین از دا ہول ورلڈ. عہد نامہ عتیق اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے. So God created man in his own image. In the image of God created he him. اور قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ تَفْضِيلًا تک. ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور خوش کی طریقہ حاکم بنا دیا. گویا انسان آفرینش کا مقصود ہے. وہ خالق عالم کا اشتہار ہے، اس کی صنائی کا شاہکار ہے اور اس کی خدائی کا اشتہار ہے. اس کی ہستی میں صفات الہی کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ایسا آئینہ ہے جس میں تجلیات و آیات کا عکس نظر آتا ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. معزز خواتین و حضرات، یہ خاک کا پتلا زمین نہاد اس لیے موقر اور معتبر ٹھہرا اور کرامت و خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا کہ اسے اللہ نے دل و دماغ کی تمام تر توانائیوں سے نوازا. علم آدم الاسماء کلہا. علم کے جواہر، نوادر اور خزینے عطا کیے. پھر انسان نے اپنی تخلیقی فراست سے علم و فکر و عمل کی نئی نئی راہیں نکالی، یہاں تک کہ اس کی کمندیں مہر و ماہ تک پہنچی اور اب عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. میرے بچوں، انسان میں یہ غیر معمولی تخلیقی استعداد تعلیم و تعلم سے پیدا ہوتی ہے. جو ذات ہمارے شبستان وجود کی تاریکی میں نور سحر فیروزاں کرتی ہے وہ استاد کی ذات ہے. استاد افراد کو سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، تہذیب و تزئین سے مزین کرتا ہے اور اپنے خون جگر سے گلستان وجود میں نئے پھول کھلاتا ہے. اور جو ہستی استاد سے کسب کمال کرتی ہے وہ بچوں آپ ہیں، طلباء ہیں. روشنیوں کا سفر کرتی ہے، روز بروز پرواز ہنر سیکھتی ہے، وہ طالب علم ہے. اس لیے حضرات گرامی، اس ملک کو ملت کی بقا کا انحصار استاد اور شاگرد ہیں. بس تعلیم پہلے اور تربیت بعد میں ہرگز نہیں ہے. تربیت پہلے اور تعلیم بعد میں ہے. کہ تربیت نہ ہوتی تو فرشتے کیسے آدم کو سجدہ کرتے. تربیت اللہ نے دی تھی، ان کو سکھایا تھا کہ جو ہم کہیں گے کرو گے. ایک ثانی ہے، دوسرا مصنوع، ایک قاصد، دوسرا مقصود، ایک طالب، دوسرا مطلوب. میرے خیال ناقص میں اس ملک کی کھیتیاں ناکام نہیں ہوئیں، اس ملک کی فیکٹریاں ناکام نہیں ہوئیں، اس ملک کی تجارتی منڈیاں ناکام نہیں ہوئیں، بلکہ اس ملک کے انسان سازی کے کارخانے ناکام ہوئے ہیں. میری بات رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف. آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، مگر اے خوش نصیب والدین، اے خوش بخت طلبہ، آپ کی جس فیکٹری میں ذہنی، فکری، مذہبی، اخلاقی اور جسمانی تعمیر ہو رہی ہے وہ کامران ترین کارگاہ ہے، یعنی ادارہ مجدد الف-ثانی. آپ کے اساتذہ بہترین، ماحول عمدہ ترین اور آپ خود اعلیٰ ترین. اساتذہ کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کے دل میں محبت ضرور آئے، لیکن میرے پیارے بچوں، راج دلارے بچوں، چاند تارے بچوں، صرف اساتذہ ہی نے آپ کو عظیم نہیں کیا، آپ کی ماں نے آپ پر خود کو قربان کر دیا. شہر میں پڑھنے والے لڑکے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. قدر کرو ماؤں کی. رات کو جاگ جاگ کے آپ کو دیکھتی ہیں میرے بچے پڑھ رہے ہیں، صبح آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں، لنچ باکس بھرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں. ارے آپ کے
باپ کی جھڑکیاں سہتی ہیں، خاندانوں کی باتیں سنتی ہیں، اور پھر بھی آپ بچپن میں ہر ایک کہتا ہے کہ ماں میری ہے، اور جوان ہو کے کہتا ہے ماں تیری ہے. کیوں ایسا ہے؟ ماؤں کا خیال رکھو، ماؤں کی قدر کرو. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی، تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اگر ماں کی قدر نہ ہوتی تو پیارے نبی کبھی نہ فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے تم پر. ارے کبھی نہ فرماتے کہ ان الجنت تحت اقدام امہات، تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے. باپ، دادا، چچا، ماموں، خالو کوئی نہیں، ماں اور ماں. مگر آپ کے والد گرامی بھی قابل قدر ہے. سخط الوالد من سخط اللہ، رضا اللہ من رضا الوالد. ارے اللہ کی رضا تو باپ کی رضا میں ہے، ارے اللہ کی ناراضی تو باپ کی ناراضی میں ہے. ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ مجھے باپ بڑا تنگ کرتا ہے، میں بڑا تنگ ہوں. آپ نے فرمایا مجھ سے دور ہو کے کھڑا ہو جا. ارے سن لے، جو کچھ تیرا ہے تیرے باپ کا ہے، جو کچھ تیرا ہے تیرے باپ کا ہے، جو کچھ تیرا ہے تیرے باپ کا ہے. تو بچوں، ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو. وہ ایک سایہ دار درخت بن کر آپ کو سہارا دے رہے ہیں. میں اتنی سی تبدیلی کہ ان کی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی درخت اوروں کو چھاؤں بانٹ کے خود دھوپ میں جلے. یہاں جتنے بچے ہیں میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ کھڑے ہو جائیں ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھائیں ماں کے لیے، باپ کے لیے. اگر آپ صحیح محبت رکھتے ہیں سب بچے کھڑے ہو جائیں اپنی ماؤں کے لیے، یہ تعظیم کریں، یہ عزت ہے. اللہ آپ کی ماؤں کو، آپ کے والدین کو سلامت رکھے. بیٹھ جائیے. شکریہ، بہت شکریہ. عزیز طالبات، میرے پاس جو کچھ تھا تجربات، مشاہدات اور عکس ذات و حالات کی صورت میں آپ کی نظر کر دیا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ہیں اساتذہ سے، اساتذہ ہیں آپ سے، والدین آپ سے ہیں، آپ والدین سے ہیں. آخری بات میں صرف کہوں گا، بس میری پہچان یہی تھی. ہر پہچان سے پہلے پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے. یہ وطن، یہ آپ کا پاکستان، یہ ہماری چھپ چھاں، یہ لمبے دریاؤں، یہ بلند و بالا پہاڑوں، یہ بہتے نالوں، جھرنوں، آبشاروں، کھیتوں، کھلیانوں کا ملک. ارے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کی قدر کریں. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کے گزرنے کو بھی مجال نہ ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ادارے کو ترقی دے، اللہ آپ کو صحیح مسلمان بنائے تاکہ آپ اللہ کے حضور خوش اخلاقی سے اور خوش طبعی سے پیش آئیں اور خوش ہو کے کہ آپ کے دانے ہاتھ میں اعمال نامہ اس لیے پکڑایا جائے کہ آپ نوبہار علم مجدد الف-ثانی میں پڑھ رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. یاد رکھیے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا ممنون احسان ہوں. آپ نے میری باتیں سنی، اور خاص طور پہ اپنی بہنوں بیٹیوں کا کہ یہ چپ بھی ہو گئیں، اور شوہروں کے ساتھ جو دور بیٹھی ہیں انہیں پتا ہے کہ بیویوں کو سبھی کچھ آتا ہے، عادتیں درگزر نہیں آتی، لیکن آج انہوں نے درگزر فرمائی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.